بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بڑی جنگ کی تیاری، صورتحال اب خطرناک حدود کو چھونے لگی ہے۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کی کھلم کھلا مشقیں شروع کر دی ہیں۔ پوٹن نے پیر کا انتظار نہیں کیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ پیر کو فیصلہ کن اعلان کروں گا، یا تو جنگ ہوگی یا مکمل صف بندی۔ اس اعلان سے پہلے روس نے موبائل نیوکلیر میزائلوں کی لانچنگ، لانگ رینج نقل و حرکت کی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ فوجیوں نے 62 میل دور جا کر ریہرسل کی ہے، جیسے کسی حقیقی نیوکلیر جنگ سے پہلے کی مکمل تیاری ہو۔ دوسری طرف امریکہ یوکرین کو اسلحہ دینے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھیجنے کا عمل جاری ہے۔ روس کا پیغام واضح ہے، اگر امریکہ نے جنگ چھیڑی تو میزائل صرف یورپ پر نہیں بلکہ واشنگٹن پر بھی گریں گے۔ ایران کے حملوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ان کے میزائل اتنی تباہی لا سکتے ہیں تو روسی نیوکلیر ہتھیار کیا منظر پیش کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو جس جنگ میں دھکیل رہا ہے وہ صرف روس تک محدود نہیں رہے گی۔ چین جو اب تک اپنی طاقت کا صرف 0.1% دکھا چکا ہے، تائیوان پر قبضے کا مکمل منصوبہ بنا چکا ہے۔ منصوبے کے تحت صرف 58 منٹ میں پورے جزیرے کو مفلوج کرنا شامل ہے۔ اگر چین بھی اس جنگ میں داخل ہوا تو پھر جنگ مزید امریکہ اور یورپ تک پھیل سکتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا واضح اعلان ہے کہ اگر روس نہیں رہے گا تو ایسی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں جہاں روس کا نام و نشان مٹ جائے۔ ان کے پاس 6000 نیوکلیر وار ہیڈ ہیں اور وہ خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ افغانستان والی جنگ نہیں، اب جو ہوگا وہ آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی امریکہ کو دھمکی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے گزشتہ ماہ قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنائے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی اڈے پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، ایسا دوبارہ بھی ممکن ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ 23 جون کو ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ایک بیلسٹک میزائل امریکی فوجی اڈے پر کمیونیکیشن ڈوم پر لگا تھا، جس کی سیٹلائٹ تصاویر بھی اب سامنے آ چکی ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈے پر حملے کے کچھ ہی دیر بعد امریکہ کے چیئرمین آف جوائنٹ چیف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ ایران کی جانب سے حملے سے آگاہ تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کو بڑا دھچکا، برازیل نے آکاش میزائل کی خریداری روک دی۔ برازیل نے بھارت کے تیار کردہ زمین سے فضا پر مار کرنے والے آکاش میزائل سسٹم کی خریداری کے لیے جاری مذاکرات کو روک دیا ہے اور اس کی بجائے ایک یورپی میزائل نظام کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی رینج زیادہ اور ٹیکنالوجی جدید سمجھی جا رہی ہے۔ اکنامک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق برازیل کی فضائیہ نے بھارتی آکاش میزائلوں کے پرانے ورژن میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن اب وہ MBDA نامی یورپی کمپنی کے تیار کردہ کیمیر میزائل سسٹم کی طرف متوجہ ہو چکی ہے جس کی مار تقریباً 45 کلومیٹر تک ہے، جبکہ آکاش کی رینج 25 سے 30 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ برازیلی حکام کو خدشہ تھا کہ بھارت کی جانب سے دی جانے والی پیشکش میں جدید آکاش NG سسٹم شامل نہیں، جو کہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس لیے انہوں نے یورپی پیشکش کو ترجیح دی ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی، بہترین رینج اور یورپی ممالک میں پہلے سے آزمودہ دفاعی نظام شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا اقدام، محکمہ خارجہ کے 1350 سے زائد ملازمین برطرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے عدالت کی جانب سے ریلیف ملتے ہی امریکہ میں نوکری کرنے والے محکمہ خارجہ کے 1350 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بڑے اقدام کے تحت 1350 سے زائد ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔
وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دستخط شدہ نوٹس کے ذریعے امریکہ میں کام کرنے والے 1107 سول سروس ورکرز اور 246 فارن سروس افسران کو برطرفی سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس عمل کو تنظیم نو منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے تحت اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت انسانی حقوق، جمہوریت اور پناہ گزینوں سے متعلق کئی دفاتر بند کیے جا رہے ہیں۔ ان دفاتر کے امور اب علاقائی بیوروز کے حوالے کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ دورہ چین کا امکان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی اس سال ملاقات ہونے کے امکانات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعے کو ملائیشیا کے کوالالمپور میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے امریکہ اور چینی صدر کی ملاقات سے متعلق بتایا ہے۔ مارکو روبیو نے گفتگو کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مثبت میٹنگ تھی اور بہت کام کرنا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ممکنہ تعاون کے شعبے مضبوط ہیں۔ ہم دو بڑے طاقتور ملک ہیں اور ہمیشہ ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں جن پر ہم متفق نہیں ہوتے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی صدر سے ملاقات کے لیے امریکی صدر کی ممکنہ دورہ چین کا امکان ہے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن دونوں فریقین اسے حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کے صدر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا امکان مسترد کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ ان کا ملک امن چاہتا ہے لیکن اسرائیل سے فی الحال تعلقات معمول پر لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کے لیے اہم بات جنگی حالت کا خاتمہ ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کی تعلقات کی خواہش پر لبنانی صدر کا یہ پہلا رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ امن اور تعلقات کی بحالی میں فرق ہے۔ لبنان کی خارجہ پالیسی میں فی الحال اسرائیل سے تعلقات کی بحالی شامل نہیں۔ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان 27 نومبر کو ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیل لبنان میں خاص طور پر جنوب میں مقامات کے خلاف باقاعدہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط کے تحت حزب اللہ کو دریائے لیتانی کے شمال میں پیچھے ہٹنا پڑا، جو اسرائیلی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ اسرائیل کو اپنے فوجیوں کو مکمل طور پر واپس بلانا پڑا۔ اس علاقے میں صرف لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کے امن دستے رہ گئے ہیں، تاہم جنوبی لبنان کے 5 اسٹریٹجک مقامات پر اسرائیل اب بھی قابض ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سیلاب سے متاثرہ ٹیکساس کا دورہ، تباہی کے مناظر ہولناک، ہر ممکن مدد کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیلاب سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کا دورہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں امریکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے، پہلے کبھی ٹیکساس میں ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ سیلاب سے تباہی کے مناظر ہولناک ہیں، تمام فورسز کے باوجود جانی نقصان کیسے ہوا کوئی پتہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سمر کیمپ میں بچوں کا سیلابی ریلے میں بہہ جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ریسکیو ورکرز نے بہترین کام کیا، کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ ابھی بھی بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔